बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तला जोते ख़वातीन और हज़रात। यकीनन आज बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हमने देखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है जो कि रिजल्ट्स आने तक कायम रहेगा, काम करता रहेगा, जो कि राब्ता क्रिएट करेगा आरओज DROs तमाम स्टाफ के दरमियान। अब देखना ये है कि ये कंट्रोल रूम कितना फाल रहता है और क्या ये पिछली बार की तरह जिस तरह सिस्टम डाउन हुआ था उस तरह सिस्टम इसका डाउन होता है या नहीं। साथ साथ हम जानते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब आज आज़ाद हुए, आज़ाद होते ही दोबारा असीरी का शिकार हो गए। वो एक केस से निकले, दूसरे केस में उनको पकड़ लिया गया, दोबारा उनको कैद पाबंद का सलासुल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला आ चुका है, जिसके अंदर वाज़ेह लिख दिया गया है कि इस फैसले के मुताबिक एक्ट से बुनियादी हुकूक मुतासर किसी के नहीं होते। 6 के मुकाबले में 9 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक ख़त्म कर दिया गया है और आइन पार्लियामेंट को इख्तियार देता है कि वो कानून साजी करे। और यकीनन एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है जिसके ऊपर बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही थी, उस पर भी हम कानूनी राय जानेंगे अपने माहिरीन की। MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब आज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना नहीं, इलेक्शन खरीदना चाहती है, लेकिन हम एट द सेम टाइम जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है, जिसके ऊपर हम हमेशा की तरह हम देखते आए हैं गढ़ी खुदाबख्श नौडेरों में बड़ा खिताब, बड़ा इजलास, बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पहुँचते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंशूर सामने रखते हुए एक 10 निकाती एजेंडा भी रखा है, जिसके ऊपर अमल करके वो समझते हैं कि वो ताकत में आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा, आवाम तरक्की करेंगे। उन 10 पॉइंट्स पर भी आज तफसीलन हम नज़र डालेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाना चाहूँगा कि आज खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे प्रायोरिटी होंगे। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। हमें वापता की जरूरत नहीं, हमें सेप्को का जरूरत नहीं, हमें के इलेक्ट्रिक का जरूरत या लेस्को की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से आपको ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे मगर कम कीमत पे वो बिजली पहुंचाएंगे। नौजवान के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। यकीनन बिलावल साहब ने जो 10 पॉइंट्स उठाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान के लिए इतने इंपॉर्टेंट थे कि 75 साल पहले उठने चाहिए थे, अफसोस के साथ आज तक नहीं उठे। लेकिन इससे पहले कि मैं बिलावल साहब की तकरीर को तफसीलन डिस्कस करूं, पहले तारुफ करवाऊं अपने पैनल का आपके साथ। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद वोरा साहब फ्रॉम MQM पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच वोरा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम GDA सरदार अब्दुल रहीम साहब। सरदार साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे ज्वाइन किया है ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब ने। ख्वाजा साहब थैंक यू सो वेरी मच। और लीगल ओपिनियन जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान अहमद साहब। थैंक यू सो वेरी मच इस्लामाबाद स्टूडियो में हाफिज साहब आपकी कीमती वक्त का। क्योंकि आज शहीद रानी की बरसी है 16वीं। इससे पहले कि मैं बिलावल साहब को डिस्कस करूं, मैं चाहता था कि अपने मेहमानों से पूछूं कि उनकी क्या यादें हैं, क्योंकि यकीनन बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और उनकी जो खिदमात थी वो आज हर कोई याद रखता है। और तो उनकी जो खिदमात हैं कोई भुला नहीं सकता शहीद रानी की। और जो उनकी 30 साला जमहूरियत के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, मैं तो बड़ा उनको याद करता हूँ। पूछता हूँ अपने मेहमानों से वो शहीद रानी को कितना याद करते हैं। अरशद वोरा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू, क्योंकि यकीनन आप भी जानते हैं कि मोहतरमा की जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, आला तालीम याफ्ता, वालिद को फांसी चढ़ाया गया, 2 भाई कत्ल किए गए, कितनी मुश्किलात, आमरियत, आपकी कुछ यादें शेयर करेंगे वोरा साहब मोहतरमा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट कि शी वाज एन आइकॉनिक लीडर। और जो है उनकी कुर्बानियाँ, जिस तरीके से उन्होंने जेल में सोबतें भी बर्दाश्त की, जिस तरीके से जो है जलावतनी, फिर वालिद की फांसी को देखना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने एक्सपीरियंस की। और उसके बाद शी वाज ए वेरी मैच्योर्ड प्राइम मिनिस्टर, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, और बड़ा अच्छा विजन था दुनिया में जो है, चाहे वेदर इट वाज फॉरेन पॉलिसी और वेदर इट वाज इंटीरियर पॉलिसी, शी हैड मास्टर्ड इनटू इट।
اور ابھی ہماری ایکسپیکٹیشنز ان سے بہت زیادہ تھیں، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ان کو شہید کر دیا گیا 27 دسمبر 2007 کو، اور یہ ملک کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا سانحہ ہے. بڑا اور سانحہ، بڑا پیپلز نقصان. پارٹی کا جو ویژن تھا، یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہوں گا کہ انفارچونیٹلی آج وہ پیپلز پارٹی رہی بھی نہیں ہے جو بے نظیر صاحبہ کے دور میں تھی. رائٹ سر. سردار عبدالرحیم صاحب، آپ کی نظر میں محترمہ کی کیا یادیں ہیں، کچھ ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ویورز کے ساتھ سر، ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں انہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی ایک اندوناک اور افسوسناک واقعہ تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جو اشکبار نہ ہو اس دن. ایک یقیناً. بڑا سانحہ تھا. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو زیادتی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی نے اس کو صحیح طریقے سے اون نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اون کرتے تو اس کی انکوائری ہوتی، جو رسپانسبلٹی فکس ہوتی، اور وہ لوگ پکڑے جاتے جنہوں نے جو یہ کارروائی کی. اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، حالانکہ پیپلز پارٹی مرکز میں بھی حکومت میں رہی ہے اور 15 سال سے سندھ میں حکومت میں رہی ہے. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بڑی پیپلز پارٹی نے زیادتی کی ہے اس حوالے سے. اور جو گورا صاحب کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی وہ نہیں رہی، تو ہم تو اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری لیگ ہے. تو آگے دیکھیے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. یقیناً آپ نے اشارہ اسی طرف کیا جو نعرہ لگتا تھا کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں. خواجہ صاحب، یقیناً آپ کی بھی بڑی یادیں ہیں، بی بی کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، آج ہمارے لیے ایک وہ دن ہے جس کو ہم کبھی ساری زندگی بھلا نہیں سکتے، بلا شبہ. اور بی بی کی شہادت کے اوپر پوری قوم جو ہے اشکبار ہے، کیونکہ بی بی کو شہید کرنا یا جوڈیشل مرڈر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، یہ آپ کے سامنے صرف یہ حقیقت کو پیش کر رہا ہے کہ 75 سال جو پاکستان کی ترقی رکی، بی بی شہید یا ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کی شہادت تو قوم کے لیے ایک قربانی تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سے اکانومی روٹ گئی، ہمارے غریب کی روٹی چھن گئی، ہماری ترقی چھن گئی. اور یہ جو بھی طاقتیں تھیں ان کے پیچھے، میں بالکل اپنے دونوں بھائیوں کو اس بات کے اوپر میں ان کا مطلب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بی بی کے لیے جو باتیں کی وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کی. اور یہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک لیڈر اچھا کام کر رہا تھا اور اس کو شہادت دی گئی، اور اس لیے شہادت دی گئی تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے. ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے بی بی کا جو ویژن تھا وہ سب ساری دنیا جانتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اسلامک بم تیل کو کہا. آج دنیا میں اسی چیز کی لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ ساری سزائیں جو دی گئیں، یہ قوم کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ ان کے پاس ایک آنےسٹ اور بیسٹ لیڈر آ گئے تھے جو اس ملک کو شاید چائنا سے بھی آگے لے جاتے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو چاہتے نہیں کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ ایک ایٹمک دفاعی قوت ہے جس کی سنگ بنیاد بھی ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی. اس کے ساتھ جو میرے بھائی نے بات کی کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے اونرشپ نہیں لی، تو یہ میرے خیال میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ دل دکھانے والی بات ہے، ورنہ انکوائری کمیشن تو لیاقت علی خان پر بھی بنا، بہت سارے جو ہمارے ٹی وی کے اینکرز ہیں ان کے اوپر بھی بنا. اس کا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر کرنا چاہیے کہ ہم سب ملک کی ترقی کے لیے ہیں. اگر ڈاکٹر ارشد وارا میرے دوست ہیں، ہم دونوں کل ساتھ تھے، یا میرے جو دوسرے بھائی ہیں، لیکن ہم اس وقت جس معاشی حالات سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے غریب کا حالات ہیں، جو انڈسٹری کے حالات ہیں، جو ملک کے دفاعی حالات ہیں، جو ملک کی خارجہ پالیسی کے حالات ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم کو ایک پیج پر بیٹھ جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب نے اس پاکستان میں ہی دفن ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں اب یہ لڑائی 75 سال کی کہ الزام تراشی کہ کسی نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، آئیے سب مل کر بیٹھتے ہیں. جو آپ کے حصے کا ووٹ ہے وہ آپ لیجئے، جو ہمارے حصے کا ووٹ ہے وہ ہم لیں، جو ایم کیو ایم کے حصے کا ووٹ ہے وہ لیں.
ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن ہم دھاندلی کی سیاست نہیں چاہتے۔ رائٹ 2018 کا آپ نے جو ایک تجربہ کیا، وہ اس تجربے نے اس ملک کو جو ہے 50-60 سال پیچھے لے گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب 2018 کا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، جس کا جو حق ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے اوپر جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، بالکل اس کے اوپر ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کے لیڈر کا اگر اس میں قصور ہے، جن لوگوں کا قصور ہے، ان کو ضرور وہ ایک سائڈ پہ کریں، لیکن بلے کا نشان ان کو دے کے ان کو لانا چاہیے، ٹھیک تاکہ کل پھر کھڑے ہو کے دوبارہ ملک کی اکانومی کے لیے یہ باتیں نہ آئیں ٹھیک خواجہ کہ صاحب، جی ہم نے لیبر پلینگ فیلڈ نہیں دی اور یہ نہیں دیا۔ دیکھیں اگر کوئی جیتتا ہے تو اللہ کرے وہ وزیر اعظم بنے، ٹھیک سر، ٹھیک لیکن سر، جو ہارتا ہے وہ ایک ایسے پوزیشن بنے جو اس ملک کے اندر آگے قانون سازی کرے، اپنی عوام کے لیے فیصلے کرے، اپنے لانگ ٹرم پالیسیز بنائے، ٹھیک اپنی خواجہ صاحب، خواجہ صاحب کی یقیناً تفصیلاً ہم اس کے اوپر آگے گفتگو کریں گے۔ پالیسی بنائے۔ میں بالکل راؤنڈ ون بیسیکلی بی بی کی یاد پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حافظ احسان صاحب، میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بھی دل میں کچھ یادیں ہیں محترمہ شہید رانی کی تو پلیز ہمارے ویوز کے ساتھ شیئر کیجیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کو بڑا مختصر رکھوں گا اور اس کے اندر 2 ہی چیزیں بڑی واضح طور پہ کہوں گا کہ پاکستان کی ایسی پرائم منسٹر جو دلیر بھی تھیں اور جو لڑنا بھی جانتی تھیں، انہوں نے 1977 کے اندر بھی لڑا، انہوں نے 1988 کے اندر بھی لڑا، اور اس کے بعد جب وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنی تو اس سسٹم کے اندر بھی جتنی وہ ایسی فورسز تھیں جو انہیں طاقت سے باہر رکھنا چاہتی تھیں، ان کے خلاف بھی ان کی ڈیموکریٹک سٹرگل رہی، اور جب پاکستان کے اندر واپس آئیں تو اس وقت بھی ایک نئے عزم کے ساتھ واپس آئیں، باوجود اس چیز کے کہ ان کو بڑے لائیو تھریٹ سے۔ اور اگر آپ وہ سال دیکھ لیں جب پاکستان کے اندر 2007 کا ایک الیکشن انوائرمنٹ تھا، تو جو ان کی موومنٹ تھی پورے پاکستان کے اندر اور کس طرح ان کے پیچھے جو تھے تھریٹ الرٹس جاری کیے جاتے تھے، تو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نڈر عورت، ایک دلیر عورت جو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ہر وقت جو ہے وہ سٹرگل کے اندر رہی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت عطا کرے، اور جو ان کے پرنسپلز ہیں ایز اے پولیٹیشنز، وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئندہ اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے وہ ساری کی ساری چیزیں پوری کرے، تاکہ ان کو اور ان کے Right. والد کو یہ تسکین ہو کہ پیپلز پارٹی کا جو آبجیکٹو تھا یا مینیفیسٹو تھا اس کے لیے یہ لوگ بیسٹ سٹرگل کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے جان دی ہے اس جان کی یہ قدر کریں۔ یقیناً پیپلز پارٹی نے اپنا مینیفیسٹو آج 10 نکات کی شکل میں پیش کر دیا ہے بلاول صاحب نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا پریکٹیکل ہے مینیفیسٹو۔ پروگرام میں تفصیلاً ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 10 نکات آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت سارے قوم کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ ان کا منشور ہے، یہ وہ 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے تحت پاکستان ترقی کرے گا۔ کیا ہے یہ 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اپنے پینل سے بھی پوچھوں گا اس کے اوپر سوال۔ پہلا پوائنٹ ہے تنخواہیں دگنی کرنی ہے۔ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو منیمم ویجز 32-33 ہزار روپے ہیں اسی پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا ہے، اب دگنی تنخواہیں کیسے ہوں گی؟ 300 یونٹ بجلی فری آئے گی، یہ بجلی فری کہاں سے آئے گی؟ کون اس کے پیسے دے گا؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ملے گی۔ پاکستان میں 2.5-3 کروڑ بچے تعلیم سے دور ہیں، ان کو آج تک رسائی نہیں ملی ہے 75 سالوں میں، اب کیسے ملے گی؟ کیا کیمپین ہوگی؟ مفت علاج کیا جائے گا لوگوں کا، تو یقیناً ہیلتھ کارڈ پہلے بھی تھا لیکن پورے ملک میں نہیں تھا، کچھ صوبوں میں تھا، اب کس طرح مفت علاج ہوگا؟ اب کون سا کارڈ آئے گا؟ ساتھ ساتھ 30 لاکھ گھر غریبوں کے لیے ہوں گے۔ وہ 30 لاکھ گھر یقیناً ہم جانتے ہیں، ابھی جو سیلاب آئے تھے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کچھ گھر دیے ہیں لوگوں کو، یقیناً غریبوں کو بہت بڑا کام تھا وہ، نو ڈاؤٹ، پر 30 لاکھ گھر کچھ پی ٹی آئی کی یاد آ رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقم کی تعداد بڑھائی جائے گی، چلیں یہ بھی اچھا پلان ہے۔ کسانوں کے لیے ہاری کارڈ ہوگا، مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ ہوگا، یوتھ کے لیے نوجوان کارڈ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک بھوک مٹاؤ پروگرام بھی ہوگا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اب میں پہلے ارشد وورا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ کی نظر میں یہ 10 پوائنٹس پریکٹیکل ہیں یا 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے؟ بہت نکلے، کم نکلے؟ کم نکلے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مزہ کا خیز ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا لیڈر جو بننے جا رہا ہے اور جو کہ
किसी तरीके से आई थिंक पीपल्स पार्टी ये पोर्ट्रे कर रही है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसके मुंह से ये 10 पॉइंट सुनना। आप बात कर रहे हैं डबल सैलरी की, जो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है, अगले 5 साल इनको प्राइम मिनिस्ट्री दे दें, ये इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए कोई इन्होंने प्लान नहीं दिया और ये सैलरी डबल करने की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे? दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में इन्हीं के 15 साल दौर में 7 लाख बच्चा सिंध का जो है ना रूरल एरियाज़ में स्कूल में नहीं जा रहा है। स्कूलों की हालत आपको पता है, अभी लास्ट वीक मीडिया पे चला है कि करोड़ों रुपए के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो है, नई किताबें इसी साल की रद्दी वाले को बेची जा रही थी, जिसको कि पकड़ा गया। तो ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये मेडिकल हेल्थ कार्ड जो है वो तो ऑलरेडी पीटीआई ने भी दिया, इन्होंने भी कुछ शुरू किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये समझता हूँ कि कोई ये प्लान दें कि लोगों को जो है अपने पैरों पर खड़ा करें, मईशत को खड़ा करें, कोई ऐसे एवेन्यूज़ खोलें जिससे लोग जो हैं कारोबार में आएँ, लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिंध के अंदर आप थर के इलाके में चले जाएं, ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ पे इतनी है, हैंडीक्राफ्ट्स इतने हैं, हैदराबाद से आगे चले जाएं वहाँ पे हैंडलूम्स पे हैंड कार्विंग्स इतनी हैं, उसकी मैं खुद देख चुका हूँ इंटरनेशनल डिमांड। आप उनको डेवलप करें, लेट देम ब्रिंग टू द जॉब्स, उनके लिए जॉब क्रिएशन लेकर आएँ, उनको बैगर्स ना बनाएं, भिखारी ना बनाएं। आप कह रहे हैं ये सारे भिखारी बनाने वाली चीजें, और क्या है? आप मुझे बताएं ना कि आप यूथ को पैसे दे रहे हैं, फिर भूख, व्हाट इज दिस? आई मीन, तो फिर यही हो गया कि फिर पाकिस्तान को जो है वो सैलानी और जेडीसी स्टेट बना दें और जो है लोगों को घर पे बिठा के खाना खिलाएं और लोगों को गुलाम बना के रखें। ये तो गुलामी में लाने का नया फॉर्मूला और नया तरीका दिया जा रहा है, विच इज सर्टेनली रॉन्ग। सरदार अब्दुल रहीम साहब, आपकी नजर में 10 पॉइंट्स कैसे हैं सर? मैं समझता हूँ कि हुकूमत बनाने से पहले या इलेक्शन से पहले ही या इलेक्ट होने से पहले ही इन्होंने अपनी फेलियर जो है वो एडमिट की है कि जैसे बोरा साहब ने कहा कोई प्लान नहीं है इनके पास। ये सारी चीजें जो दावा कर रहे हैं कि ये करेंगे, इस तरह से पेश कर रहे हैं कि कोई इनकलाब आने वाला है, लेकिन पिछले 15 साल की अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो यही सारी चीजें हैं जो उन्होंने मलियामेट कर दी है। जैसे बोरा साहब ने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं लाखों, इसी तरह से इन्हीं गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स हैं कि 19,000 स्कूल वो स्कूल है, यानी कि स्कूल एग्जिस्ट ही कर रहा है लेकिन उनकी तनख्वाहें भी मिल रही हैं लोगों को और इनकी जेबों में जा रही हैं। तो इनकी कोई तवज्जो नहीं है जो ह्यूमन फैक्टर की तरफ। जो डेवलपमेंट होती है वो लोगों के जरिए से होती है। जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पे जोर नहीं देंगे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सारा ढकोसला है और ये इनका मैनिफेस्टो, मुझे तो इत्मीनान है कि ये जो इनकी नाकामी है 15 साल की, इन्होंने आइंदा भी ये रोड मैप अपना देकर ये साबित कर दिया, लोगों को बता दिया हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कहा। लोगों को अपने पैरों पे जब तक हम खड़ा नहीं करेंगे, हम अपने वसाइल को सही तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे, अपने वसाइल की हिफाजत नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ना तरक्की हो सकती है। चलें पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल साहब से पूछ लेते हैं। सर, अब आपने सुना MQM के मुताबिक ये 10 पॉइंट से वाज़ेह हो जाता है कि कौम को, मुल्क को मज़ीद भिखारी बनाया जाएगा। सरदार साहब ने भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया है इन पॉइंट्स को, इन 10 निकात को सामने पेश करके। 15 साल के बाद भी हम तालीम, सेहत, बुनियादी हुकूक, भूख मिटाओ पे ही खड़े हैं। ख्वाजा सुहेल साहब। मेरे भाई, बात ये है कि ये 10 नुकात की प्रोग्राम ये कोई साइंस नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें लोगों को गुलाम नहीं बनाना, ना लोगों को भिखारी बनाना है। उनको उनके घर पर जाके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है। हमारी हजारों खवातीन, लाखों खवातीन जो हैं वो आज काम करती हैं, वो काश्तकारी में भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी इंडस्ट्री इंशाल्लाह हम उनको लगा के देंगे। बिलावल साहब का विजन बिल्कुल वही है जो एक नौजवान का विजन होता है कि बच्चों को तालीम देना, बच्चों को इस मुल्क की आवाम को सेहत का प्रोग्राम देना। उसके लिए हमारे पास पूरा प्लान तैयार है। मैं तो सिर्फ इसमें ये बात कहूंगा, प्लान तैयार है तो दिया क्यों नहीं सर? देखिए, हमने अब बात यह है कि हम सिंध तक महदूद रहे या फेडरल तक महदूद रहे, लेकिन आप
یہ بتائیے کہ جب آپ ایک پرائم منسٹر کو جو 5 سال کے پیریڈ کے لیے آتا ہے 2 سال تو وہ اپنے کام کو سیدھا کرنے میں لگا دیتا ہے، اور اس وقت جب اس کو آپ، میں اس کے لیے نواز شریف کے لیے بھی کہوں گا، میں خان صاحب کے لیے بھی کہوں گا اور اپنے لیے بھی کہوں گا کہ سب کو جب آپ اس کے ٹائم کے مطابق اس کو کام نہیں کرنا دیں گے تو آپ ایک سٹرکچر کو بنانے کے بعد جو اس کی پلاننگ ہے اس کو آپ ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ میں ابھی بھی اپنے دوستوں کو یہ بولتا ہوں کہ الزام تراشی نہیں، آپ ایک اچھی اپوزیشن بن کر، ایم کیو ایم بھی آخر 15 سال سندھ اسمبلی میں رہی، فیڈرل میں بھی رہی، انہوں نے کیوں اچھی ایک اپوزیشن بن کر یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کی؟ انہوں نے کیوں اس وقت جو ہے وہاں پر بیٹھ کے صرف یا تو اپنی وزارتوں کی سیاست کی، یا لڑائی کی، یا تعصب کی سیاست کی؟ کسی نے تعلیم پہ بات کی، ڈاکٹر صاحب بھی پروونشل اسمبلی میں رہے ہیں، ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں، یہ اپنا ریکارڈ بھی اٹھا لیجئے، جو میرے بھائی جی ٹی اے سے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ اٹھا لیں۔ چلے ہم نے پوچھ تو لیتے صرف ہیں، دیکھیں قوم کو اس راستے پہ لگایا ہوا ہے کہ ہم الیکشن تک آئیں، الیکشن جیتیں، اور اس کے بعد جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں اور کوئی قوم کی وہ نہ کریں۔ دیکھیں 70,000 روپے بالکل، اگر آج یہ کہتے ہیں دنیا میں مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آپ کو پر ہیڈ انکم بڑھانی ہوگی۔ اس کے لیے جو بلاول بھٹو صاحب کی ویژن ہے کہ ہم جب انڈسٹری کو ہم گیس سستی کریں گے، جب ہم لوگوں کو بجلی کا ریلیف دیں گے، جب آپ کی انڈسٹری چلے گی تو اس کا جو خواجہ مالک صاحب، ہے وہ انڈسٹری تنخواہ بڑھائے گا۔ سر آپ کو ایکسپورٹ کی سائٹ پہ جانا سر ہے، سر آپ کو اپنے لمٹ آرڈر کو صحیح کرنا ہے، کریکٹ، آپ کو یہ نہیں کرنا کہ کراچی کو ڈسٹرب کریں اور کراچی کی انڈسٹری اٹھ کے جو ہے وہ پنجاب میں چلی جائے۔ خواجہ آج صاحب، تک کسی نے یہ بات تو نہیں کی، خواجہ صاحب لیکن آج آپ تک کی، کسی نے، مجھے کمپلیٹ آگے ٹائم نہ دیجیے گا، آج تک کراچی میں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ پنجاب میں پانی فری ہے، پورے ملک میں جو ہے پیٹرول کا ریٹ ایک ہی ہے، کراچی کے اندر سندھ کی گیس ہے اور سندھ کے بعد نایاب ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ سارے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ کاروباری بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، کسی نے صحیح آواز اٹھائی کہ آئیں ملک کی انڈسٹری کو مل کر بچاتے ہیں؟ ہم کیا لگے ہوئے ہیں کہ جی ہماری سیاست خراب تھی، ان کی سیاست خراب تھی؟ سارے لوگ اچھے ہیں، کوئی بھی برا نہیں ہے، لیکن میں آپ سب سے التجا یہ کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنی ماں کو بچائیں، اور یہ ماں میرا ملک ہے۔ اگر یہ رہے گا تو زندہ رہیں گے ہم۔ دیکھیں آپ اس طرح سے مثال لے لیجئے کہ 2 بھائیوں میں اگر جھگڑا ہوتا ہے، رائٹ، لیکن اگر ماں تک آ جاتی ہے یا ہاسپٹل میں داخل ہو جاتی ہے تو 2 بھائی اپنے اختلافات کو بھلا کر اس کی تیمارداری میں یا اس کے علاج میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت کوئی سیاست میں ایک دوسرے کی مخالفت کی بات نہیں کروں گا، لیکن سر، میں لیکن صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب مل کر رائٹ سر، پوائنٹ اپنا ٹیکن، جو شیئر ہے رائٹ خواجہ اپنے صاحب، اپنے شیئر کے رائٹ مطابق خواجہ صاحب، پوائنٹ ڈلیور ٹیکن، کریں۔ لیکن آپ نے سر ایک بڑا ایک عجیب سا جملہ بھی ادا کیا کہ مہنگائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے خیال سے سر اگر صحیح پالیسیاں بنائی جائیں، پہلے سے ہی لانگ ٹرم پلاننگ ہو، لاہ عمل طے ہو، معلوم ہو اور ریالٹی پسند سوچ ہو تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے۔ انفیکٹ اسٹیٹ بینک جب بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں۔ سر مجھے اجازت دیجیے گا میں دوسرے مہمانوں کو بھی شریک میں کروں۔ اب سردار صاحب، میں آپ کو ایک منٹ دینا ایک کمنٹ کروں؟ جی اگر آپ سردار اجازت صاحب دیں آپ کر تو۔ سکتے ہیں اگر خواجہ صاحب اجازت دے دیں۔ جی جی، خواجہ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکیں، لیکن میں ان کو یاد دلاتا ہوں وہ زیادہ ماضی میں نہیں جائیں گے، بہت قریب، ماضی قریب میں یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، بجلی اور گیس کی قیمتیں تو اسی میں بڑھی نا، جی ہاں، دگنی سے زیادہ ہو گئیں۔ جی ہاں، تو یہ شاید بھول گئے کہ آئی ایم ایف ہمارا جو ہے وہ ہم نے گروی رکھا دیا ہے اس ملک کو، اور اسی 16 مہینے کی حکومت نے گروی رکھا ہے، اور جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست شامل تھی۔ تو یہ آئی ایم ایف سے کس طریقے سے اجازت لیں گے کہ وہ گیس کی قیمت جو ہے کم کر دیں یا بجلی کی قیمت کم کر دیں؟ تو نہیں کر باتیں سکتے۔ تقریر کرنا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 10 نکات دینا، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، میں ایگری کیونکہ کر رہا ہوں، ماضی کا ریکارڈ جو ہے ان کا بہت ہی ابتر اور جو ہے خراب ہے۔ وہ یقیناً میں سردار صاحب آپ کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں۔ سر ارشد وورا صاحب، بلاول صاحب نے تو 2-3 دن پہلے ہی کہا تھا 1500 ارب کی سبسڈی میں فرٹیلائزر اور پاور سیکٹر سے لے کر مزدوروں کسانوں کو دوں گا، 17 وزارتیں 18 ترمیم کے بعد وفاق میں بند ہونی چاہیے تھیں ان کو بند کروں گا،
وہ تو سارا نیریٹو غائب سا ہو گیا آج کے اس میں. تو یہ کیا روز روز کا نیریٹو ہے سر؟ یہ اصل میں جو ہے نا ان بیلنس آف مینٹل اسٹیٹس کہہ لیں، کیونکہ خود ان کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے انہوں نے کیا پالیسی دی ہے اور آج 3 دن بعد جو ہے وہ 10 نکات جو دے رہے ہیں وہ 10 نکات کیا ہیں. تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے انہیں خود نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ایسی لے کر آئیں پبلک کو. ہو سکتا ہے یہ 10 نکات ابھی الیکشن کے آگے جاتے جاتے کچھ اور ہو جائیں. دیکھیں یہ ملک جو ہے، ملک کو پلان دینا چاہیے. پلان خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل کے بیٹھیں. 15 سال میں آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں 22,000 ارب روپے آپ کو ملے آپ اس صوبے کو چلانے کے لیے، اور یہ 22,000 ارب روپے میں آپ کا اگر یہی کارکردگی ہے تو آپ نے 90% تو اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز دیے ہیں. تو پھر یہ کیا کس طریقے سے آپ مینیج کریں گے؟ جب آپ سے ایک صوبہ نہیں مینیج ہوا تو آپ ملک کو کیسے مینیج کریں گے؟ آپ بات کر رہے ہیں تعلیم کی، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. خیر یہ چھوڑیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا، اب پیپلز پارٹی سے غریب کسان بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، پیپلز پارٹی سے سندھ کا غریب ہاری بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، سندھ کا مزدور بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ان کو کر دیا ہے، جس دن ان کی سمجھ میں آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو یہ بے نظیر کارڈ اور اس طریقے سے مختلف قسم کے کارڈز بنا کے گھر پہ بیٹھ کے 5-5 10-10 ہزار روپے میں جس طریقے سے ود آل ڈیو رسپیکٹ بھکاری بنا دیا ہے، تو ملک ایسے نہیں چلے گا. ملک کو چلانے کے لیے یو نیڈ ٹو گیو اے پلان. آپ کے پاس جو ہے ملک کی جو ہے زراعت کا پلان ہونا چاہیے، ایگریکلچر کا پلان ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ڈیپینڈ ہی اس پہ کر رہا ہے. آپ کس طریقے سے اس کو بڑھائیں گے؟ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ آپ کی جو ہے ایگرو بیسڈ ہے، آپ اس کی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں گے؟ اس کے بعد آپ کا مائنڈز اینڈ منرل ہے، اس کو آپ کس طریقے سے بڑھائیں گے؟ دیر آر وینیوز یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ لالی پاپ نہیں لیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس سال پاکستان نے پہلی دفعہ ابھی ریسنٹلی $16 ملین کا صرف کیلا ایکسپورٹ کیا ہے. پہلی دفعہ ایکسپورٹ کیا ہے. اور پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کے جو آپ کے پھل ہیں یہ سمجھ لیں کہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ کے ضائع ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس کی مینجمنٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں جب آپ کیلا ایکسپورٹ کر سکتے ہو آپ کا، تو آپ بہت کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. آپ میرے خیال سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں ایگریکلچر میں. آپ کا چاول دنیا میں سب سے بہتر، آپ کے پاس گیہوں بہتر اگتی ہے، آپ کے پاس کپاس بہتر اگتی ہے. یو آر دا 4th in the world جو کپاس. میں ارشد صاحب اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ آج سہیل صاحب نے بات کہی ہے، میں یقیناً ان کے بعد واپس جاؤں گا، یہ نیریٹو پوچھوں گا ان سے تفصیل کہ وہ سندھ کی گیس کا ذکر کرتے ہیں کہ سندھ کی گیس استعمال ہو رہی ہے، پورا پاکستان یوز کر رہا ہے، تو کسی کو سوئی یاد نہیں آتا. جیسے سوئی سدن بنا، سوئی ندن بنا، اربوں کی کمپنیاں بن گئی، بیچارے سوئی پانی سے بھی محروم. خیر مجھے کچھ لیگل اپڈیٹس لینی ہے. حافظ احسان احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، بڑے کیس کا بڑا تحریری فیصلہ 22 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ آئین پارلیمنٹ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر سے متعلق قانون سازی کا مکمل اختیار دیتا ہے، اور یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عوامی حق، عوامی رائٹس اس سے مجروح نہیں ہوتے ہیں. اس فیصلے کے پر آپ مزید روشنی ڈالیے حافظ صاحب. اور پھر اس کیس کو اتنا بڑا بنایا کیوں گیا تھا سر؟ یہ بھی ذرا بتائیے گا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں کہ کیوں اس کو اتنا بڑا بنایا گیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی آپ کا بہت شکریہ. مجھے صرف 2 منٹ جو ہے وہ آپ دیجئے گا کہ جو پہلا ٹاپک آپ نے مینیفیسٹوز پہ کیا تھا میں اس پہ بات کروں گا، پھر اپنے لا والے پوائنٹ پہ آؤں گا. پاکستان کے اندر 1985 کا اگر نان پارٹی بیس الیکشن کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد 98 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر پارٹی بیس الیکشن آئے، اور اس کے بعد 1990 آیا، 93 آیا، 97 آیا، 2002 آیا، 2008 آیا، 2013 آیا، 2018 آیا. اب ان سارے الیکشنز کو دیکھ لیں تو پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کسی نہ کسی سٹیج کے اندر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس کے اندر نہ رہی ہو. کریکٹ. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 36 سال پہ محیط ہے. اب ان 36 سال سے ان ساروں کے مینیفیسٹو آپ نکال لیں اور ان مینیفیسٹو کے اوپر ان کا ایک فورینزک جو ہے وہ آڈٹ کروا لیں کہ کیا ان کی جو باتیں تھیں یا ان کا جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر کس حد تک انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہے. تو کوئی ایسا سیکٹر دیکھ لیں، چاہے آپ کا جسٹس سسٹم ہے، چاہے آپ کا گورننس سسٹم ہے، چاہے آپ کا انرجی سسٹم ہے،
چاہے آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، چاہے آپ کا سوشل سیکٹر ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، آپ کے بچوں کے ایشوز ہیں، صاف پانی کا ایشو ہے، پھر اس ملک کے اندر ہاسپٹلز ہے، پھر جو پرائسز ہے، ڈالر اپریسیشن ہے، روپیز ڈیپریسیشن ہے، یہ ساری چیزیں کر لیں تو 36 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ملک جو ہے یہ نیچے سے نیچے جاتا گیا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لینی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے اندر حکومت تو کی ہے لیکن لوگوں کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے خدمت نہیں کی، اور اس کا ہی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے نہ اپنے بچوں کو اسکول کی فیس دے سکتا ہے، نہ وہ عدالت سے انصاف لے سکتا ہے، نہ وہ پولیس کے ظلم سے بچ سکتا ہے، نہ وہ ہسپتال جائے تو اسے دوائی مل سکتی ہے، نہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے پیدا ہوں تو اس کے سٹنٹڈ گروتھ کے لیے اس کا کوئی میکانزم ہے، اگر وہ پٹواری کے پاس جائے تو اسے پیسے دیے بغیر فرد نہیں ملتی، اگر اس کے بعد کسی سرکاری محکمے کے اندر جائے تو وہاں کے سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اسی لیے تو ہم اور ٹوٹ بھی دنیا چکے ہیں کے ایک جو دفعہ ٹرانسپیرنسی حافظ صاحب، سٹینڈرڈز ہیں، اسی لیے ہم ٹوٹ بھی چکے ہیں ایک دفعہ. دیکھیں نا کہ اب یہ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور سارے جو تھے یہ انورٹڈ کاماز کے اندر بات کر رہے تھے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے جو سیکٹرز ہیں یا اپنے ایریاز ہیں ان کے اندر سکسیس انہوں نے کی ہے، اور اس سکسیس کے اندر کیا پاکستان کی سکسیس جو ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے؟ تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اور ہمارے یہ پارلیمنٹیرینز ہیں کہ جو I completely agree حافظ صاحب، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، صحیح کیا بات کی ہے، آپ نے عوام کی نمائندگی کی ہے، اور میں آپ سے بھی لیگل اوپینین جاننے والا ہوں. مجھے بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، مجھے پلیز آپ اجازت دیں کہ میں بریک پہ چلا جاؤں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تحریری فیصلہ آج آ چکا ہے، 22 صفحات پر مشتمل. حافظ احسان احمد صاحب میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں. حافظ صاحب، جو فیصلہ ہے اس نے واضح کلیئر کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ طاقت اختیار آئین دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں، اس سے کوئی عوامی حق مجروح نہیں ہوگا، کسی کے بیسک رائٹس وائلیٹ نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی حافظ صاحب اس کیس کو بہت ہوا دی گئی تھی، بہت بڑا بنایا گیا تھا. اس فیصلے نے تو سب کچھ واضح کر دیا، اور 6-9 کی اکثریت سے فیصلہ آیا. حافظ احسان احمد صاحب. جی طلع بھائی، میں اب اس پہ آ جاؤں گا اس چیز کے اندر کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے 8 سیکشنز ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 20 سال سے ہوتا رہا ہے اس کا ایک ریئیکشن تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے لیول پہ پرفارم نہیں کیا تو اس وقت پھر پارلیمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ ان لاز کو جو ہے یا ان سیکشنز کو انٹروڈیوس کرے. اور وہ جو 8 سیکشن ہے جرنلی میں آپ سے بتاتا چلوں گا تاکہ اس کی آپ کو تھوڑا سا آ جائے. نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آرٹیکل 184(3) کی جو جورسڈکشن تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی فریکوینٹ استعمال ہوئی کہ ہم نے اپنے جو فنڈامنٹل رائٹس کے ایک سائڈ پہ کر دیا، بلکہ ہم نے پولیٹیکل کویسچنز کو ریزالو کیا، اور ہم نے 2 ملک کے پرائم منسٹر جو تھے 184(3) کے نیچے بھجوائے. اس کے بعد ہم نے کام کیا کہ پاکستان کے ہر پالیسی میٹر جو تھا اس کو ہم نے 184(3) کے اندر دیکھا، اور آپ کے پاس سامنے جو ہے وہ ریکوڈیک اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر سٹیل مل والا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جو ایک چیز یہ آئی کہ پاکستان کے اندر جو تھا وہ لائرز کی، بار ایسوسیشنز کی، پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر 184(3) کے نیچے پروسیڈنگز ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک سٹرکچرڈ قسم کا بینچ بننا چاہیے، چیف جسٹس کی پاور انبریڈر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی فیصلہ آئے تو اس کے اوپر ایک رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اگر کوئی کیس فائل کرے تو کئی ماہ لگ جاتے ہیں، وہ کیس سنے نہیں جاتے، اور اس کو ریگولیٹ ہو کے فرسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ ٹرلیس آنی چاہیے. اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ بنائیں، اور وہ کرٹیسزم آپ نے پچھلے 1.25 سال کے اندر یہ دیکھا کہ کوئی ایسا بینچ نہیں تھا کہ جس کے اوپر کرٹیسزم نہ آیا ہو، تو اس کو ریگولیٹ ایک کی بجائے 3 جج کریں اور 2 اس کے ساتھ سینئر موسٹ کریں. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر آیا، اب 2 چیزیں آپ نے بڑی دیکھنی ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جب 29 مارچ کو اس بل کو پاس کیا، نیشنل اسمبلی نے 30 مارچ کو سینٹ نے پاس کیا. جب پریزیڈنٹ کے پاس گیا تو پریزیڈنٹ نے اس کو ریٹرن کیا، اور اس کے بعد 10 اپریل کو جب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن اس کو پاس کیا
तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इस तरह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अभी बिल वो बना नहीं था एक्ट की सूरत के अंदर, और 8 रुकनी मेंबर्स बेंच बैठा और उसने 13 अप्रैल 2023 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद 21 अप्रैल 2023 को ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बना। अब उसके बाद ये है कि 2 हियरिंग्स इस चीज के अंदर आई। अब पिछले जो चीफ जस्टिस थे या वो 7 मेंबर्स थे, वो ये कहते थे कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर मुदाखलत है, और चीफ जस्टिस हमारा मास्टर ऑफ द रोस्टर्स है और उसकी पावर्स जो है वो किसी सूरत कम नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद नए जब चीफ जस्टिस आए, इसका फैसला नहीं हुआ, तो क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के सिस्टम के होते हुए उस चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इसका फैसला करते हैं। उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना, उस फुल कोर्ट के अंदर 15 जो जजेस थे वो बैठे, और बैठ के जो है फर्स्ट टाइम उसकी लाइव जो है आप पूरे मुल्क के अंदर आपने उसकी देखी, ब्रॉडकास्टिंग आई, और 5 चीजें बड़ी वाजे आई। नंबर 1 इसके अंदर ये आया कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा पब्लिक ने देखा और इस जजमेंट के जरिए आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर्स नहीं हूं, ये एक स्लेव्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई टर्म नहीं है, और इसको जो है मैं किसी सूरत नहीं रखना चाहता, और हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं बिमा चीफ जस्टिस हम बराबर हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो कलेक्टिव विजडम है और आर्बिट्रेरी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं होनी चाहिए। और बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले 1.25 साल के अंदर आपने देखा कि किस हद तक हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिप्शन थी बेंचेस की, उस पर कितना क्रिटिसाइज किया और डिस्क्रेडिट कर दिया। नंबर 3 इसके अंदर ये आया कि पार्लियामेंट जो है उसके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, और ये एक चीज आई कि अगर पार्लियामेंट जो है गुडविल के साथ काम करे, अच्छी लेजिस्लेशन करे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मानती है कि उनकी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और किसी सूरत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या फंडामेंटल राइट्स नहीं है। एक और चीज जो इसके अंदर जबरदस्त किस्म की आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था उसके 3 एस्पेक्ट। एक, इसका फैसला आया 10-5 से। 10-5 के अंदर पार्लियामेंट की ये जो कॉम्पिटेंसी है, ये इस लेजिस्लेशन जो है उसको माना गया। उसके बाद एक 9-6 से फैसला आया कि जो राइट ऑफ अपील का जिक्र था उस पर आया, और एक फैसला मिनॉरिटी से आया कि जिससे चीफ जस्टिस साहब मिनॉरिटी में थे और वो रिट्रोस्पेक्टिव था कि इस इतलाक जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें देखी जाएं तो आज जिस ये देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को माना है, अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने माना है, फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर जो हम अपनी फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करते थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिस्करेज किया है। और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस चीज को इंश्योर किया है कि मेरा ऑफिस भी और मेरी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, और पार्लियामेंट अगर कोई भी चीज करे तो उसको जो है मानना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बड़ा हेल्दी साइन है सुप्रीम कोर्ट। अगर एक आम आदमी की नजर से देखें ना हाफिज साहब, आप तो माशाल्लाह से कानून दान है, बड़ा लीगल ओपिनियन, आपके पास बहुत इल्म है, नॉलेज अल्लाह ने आपको दी है। एक आम आदमी की नजर से देखें ना तो बड़ा वाजे हो जाता है कि एक था उमर अता बंदियाल, एक है काजी फायज ईसा। उनको अपनी ताकत कम होती हुई नजर आ रही थी, काजी फायज ईसा को अपनी ताकत कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। यकीनन इससे वाजे हो जाता है कि एक शख्स किस तरह एक इंस्टीट्यूशन को ड्राइव करता है। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां सिलसिला टूटा था। सरदार अब्दुल रहीम साहब, जीडीए के ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम है कि ये नहीं होगा ये इत्तेहाद कामयाब, जीडीए कामयाब नहीं कर पाएगी चाहे कितने लोग भी सामने आ जाएं, हमेशा करती है, हम देख लेंगे इस दफ़ा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर कहाँ खड़ी है जीडीए और कितनी ताकतवर है जीडीए इस वक्त? देखिए, पहली बात तो मैं जरा हाफिज साहब की बात तो माननी पड़ती है ना आज को। जी जी। तो हाफिज साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज को सबको मुर्द इल्जाम ठहरा दिया कि जो सारी खराबी के जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन हाफिज साहब थोड़ा सा इस पे भी सोचे हैं कि वो जुडिशरी जो कि नजरिए ज़रूरत को सपोर्ट करती रही है, उनका भी कुछ अमल दखल है इस खराबी में या नहीं। और जो हुकूमतें 1.5 साल 2.5 साल में जो फारिग कर दी जाती थी, तो वो जो महरक़ात थे वो भी इसके जिम्मेदार हैं या नहीं। बहरहाल इसके बाद जो आपने सवाल किया
देखिए GDA जो है एक पॉलिटिकल अलायंस है इलेक्शंस के लिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम जो ये इस किस्म के अलायंस बनते हैं वो एक इलेक्शन के लिए बनते हैं और उसके बाद जो है वो बिखर जाते हैं। लेकिन GDA वाहिद अलायंस है जो कि 2018 में GDA की हैसियत से लड़े इसी निशान पे सितारे के, और अब 2024 के इलेक्शन भी GDA के प्लेटफॉर्म से लड़ा जा रहा है। तो ये वाहिद अलायंस है जो 5 साल जो है वो रहा और लोग इसके साथ कमिटेड रहे। और ये कहना कि अलायंस जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तो जब वोट पड़ेंगे और नतीजे सर आएंगे पीर उस साहब पगाड़ा वक्त पता इतने लगेगा। इनएक्टिव क्यों है? पीर साहब पगाड़ा पहले जो पहले होते थे वो तो बहुत एक्टिव होते थे। देखिए पीर साहब पगाड़ा इनएक्टिव नहीं है। पीर साहब पगाड़ा ने हमेशा, इस खानदान ने बड़ा रिस्ट्रेन अपने आप पर रखा है। पीर साहब की अवामी कुव्वत इतनी है, उनके मुरीदैन की तादाद इतनी है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, कबात नहीं मैं समझता ये बात करने में कि अगर वो सीटी बजाए ना तो सिंध बंद हो जाएगा। तो पीर साहब ने अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेन रखा है। आइन के तहत जो है वो हम चलते हैं, और पीर साहब की ताकत जो अवामी है वो सब जानते हैं कि कितनी है। तो वो चलो। वक्त पर निकलेंगे, जलसे लेकिन भी वो होंगे हमारे election सरदार के, साहब आपने कहा ना पीर साहब सीटी भी बजाए तो होंगे। सिंध बंद हो जाएगा, मुझे तो MQM की बंद पुराना हो दौर जाएगा। याद आ गया, वो जो लंदन से सीटी बजती थी और बंद हो कराची जाएगा। बंद हो जाता था। जी। अब आपको याद है अरशद साहब तो वो है, वाला दौर? लेकिन ये कि वो पहले सीटी बजा करती थी, लेकिन पीर साहब ने कभी वो सीटी बजाई नहीं। देखें इनकी हिस्ट्री यही तो मैं कह रहा हूँ कि सर, सीटियां बजना पूरा बंद हो गई ऐसा- आपकी तरफ से। नहीं, उससे नुकसान होता है ना। देखें इनकी रेजिस्टेंस पावर ये है कि जब अंग्रेज बादशाह था और कहते थे हुकूमत, उनकी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, तब रेजिस्टेंस की थी। और सूर्य बादशाह ने जो है वो एक मूवमेंट चलाई थी रेजिस्टेंस की, और जिसके नतीजे में सिंध में मार्शल लॉ लगा था। सिंध में हवाई जहाजों से अंग्रेजों ने बमबारी की थी और तबाही मचाई थी यहाँ पर। तो ये कैपेसिटी है। अब हमारे में लेकिन ये कैपेसिटी उसको बची है सर, इस्तेमाल नहीं करते, अब है गलत ये तरीके। कैपेसिटी? कैन वी डू दिस अगेन? बिल्कुल क्या है, हम में अब भी बिल्कुल। ताकत है वो? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि वो तो सिलसिला ही अलग है ना, रूहानी चलें सिलसिला है। चलें तो चलें वो चलें। लोग तो बढ़ता ही जाता है, कम तो नहीं होता रूहानी। राइट सरदार साहब, राइट सरदार साहब। अरशद वोरा साहब, MQM का मंशूर कब आएगा? आपने मुझे कहा कि मैं प्रिंट लाने वाला था, नहीं ला सका, बहुत बिजी था, unfortunately। यानी कल परसों आने वाला हाँ, है। in a उसके day अंदर भी ऐसे ही पॉइंट्स होंगे 10 15 14, या फिर कोई प्लान भी होगा? बताएंगे किस तरह अचीव करना है? इट हैज़ ए प्लान। ये पूरा एक बड़ा डिटेल्ड है। जब आएगा इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे और टू आपको मैं कॉपी भेज भी दूंगा। और मैं ये चाहूँगा, मुझे अगर हाफिज़ साहब का कॉन्टैक्ट नंबर या मिल जाए तो मैं उन्हें बताऊं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सजेस्ट की है, जिस पे अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, जी हाँ। अगर उनको कॉपी नहीं मिली है तो आई वुड लाइक टू सेंड हिम द कॉपी, कि वो उसको पढ़ें। उसमें एम्पावरमेंट जो है आर्टिकल 140A को डिफ़ाइन करके, जो कि अनफॉर्चुनेटली डिफ़ाइन नहीं है, हमने पूरे 33 पॉइंट्स उसमें दिए हैं। और अगर आप उसको पढ़ेंगे, आप उसमें अगर सजेस्ट करेंगे कि उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, वी आर रेडी टू डू दैट। हमने बहुत बड़े फोरम पे किया था उसको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। और हमारा सिर्फ यही था कि आप जो है पावर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक आना चाहिए। जब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो एम्पावर्ड होगा फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो फिर उसके बाद इलाके के लोगों की अप्रोच अपनी यूसी के चेयरमैन तक हो सकती है, अपने कंसर्न मिनिस्टर तक या कंसर्न डीसी तक नहीं हो सकती। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सजेस्टेड, और बड़े अच्छी तरह हमने उसको डिफाइन किया। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सेंड कि आपके पास ये कॉपी आए तो शायद आप उसको। और जहाँ तक ताल्लुक़ है MQM का, तो MQM का वो दौर भी रहा है जब MQM पावर में थी, तो कराची वॉज अमंगस्ट 12 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक रियलिटी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। काश वो दिन लौट आए, काश वो दिन लौट आए, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। MQM will be there and you will have the same time and we will develop not only the city, the province inshallah। ख्वाजा सुहेल साहब, अब आखिरी सवाल है आपसे सर। एक तो बिलावल भुट्टो साहब क्यों भूल गए ये बताना कि वो 17 वफाकी वजारतें बंद करने जा रहे हैं, 1500 अरब की सब्सिडी ख़त्म करने जा रहे हैं किसानों मजदूरों के लिए, जो 2-3 दिन पहले कहा था, आज उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया। नैरेटिव इतना जल्दी क्यों चेंज हो रहा है? और सर आप हमेशा मुफाहमत की बात कर रहे हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बेताज बादशाह हैं। सर आज इतनी सारी जमातें हैं सिंध की जिनसे नून लीग इत्तेहाद कर रही है, पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं कर पा रही,
کیا وجہ ہے؟ باتیں ہیں کہیں، اتحاد نہیں ہے سر کوئی. دیکھیں ہم اتحاد کرنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتحاد میں جائیں گے تو ان پارٹیوں کا ابھی تک کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے کہ عوام کو یہ کیا دیں گے. یہ جب ہمارے ساتھ اتحاد کریں گے تو ہم عوام کو کچھ نہیں دے سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پھر وزارتوں کی بندر بانٹ ہوگی، جس کی آج کل بلاول صاحب نے کہا کہ ہم وزارتیں کم کریں گے. اور جو سبسڈی کی آپ بات کرتے ہیں تو میرے بھائی یہ سارے بیٹھے ہیں اور خاص کر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. آپ کی جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس کو 826 روپے میں آپ گیس دیتے ہیں، اور جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو اس مہینے سے 3200 روپے میں گیس ملے گی. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ بڑے سرمایہ ہیں، آپ ٹھیک ہے وہی سبسڈی جو ہے جب ایک کاشتکار کے ہاتھ میں جائے گی، چاہے وہ امپورٹڈ فرٹیلائزر یوز کرے چاہے وہ پاکستانی فرٹیلائزر یوز کرے، لیکن آپ اس طرح بلیک میل نہیں ہو سکتے کہ جو سبسڈی آپ کا ایک بڑا سرمایہ دار لے رہا ہے اور وہ آگے نہیں دے رہا. آپ دیکھیں یہاں پر جو بات ابھی کی سردار صاحب نے بھی، مجھے وہ بات بہت اچھی لگی کہ دیکھیں سیاستدان ہر جگہ پہ قصوروار نہیں ہے، ہماری جوڈیشری اس سے زیادہ قصوروار ہے. جس دن اس ملک میں سزا اور جزا کا قانون نافذ ہو جائے گا اس دن کوئی بھی آدمی جو ہے کسی چیز سے فائدہ سر نہیں اٹھا عامروں کو سکے بھول گا. جاتے ہیں سر آپ لوگ، جوڈیشری کے اوپر تو انگلی اٹھا لیتے ہیں لیکن سب سے طاقتور کی بات کرتے ہوئے جو ہے نا ہمارے سیاستدان کچھ ڈرتے ہیں. نہیں، میری معذرت سے میں آپ کو ایک بات کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے، ایک عام آدمی آج ایک وکیل کو نہیں ہائر کر سکتا. وہ عدالتوں سے کیا انصاف لے گا؟ آئے نا عدالت جو ہے وہ لگے جیسے سیاسی پارٹیوں کے لیے دن اور رات عدالتیں جو ہیں. اس کو میرا کنڈیمپٹ آف کورٹ نہ کہیے گا، میرا ایک پاکستانی کا گلہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ دن اور رات جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے سر وہ معاملات چلا ثاقب رہے نثار ہیں. چیف جسٹس اب نہیں رہے ہیں تو اتنے سارے کنٹیمپٹس بھی نہیں ہو رہے سر اب. ایک بات سنیں، یہ جس طرح سے آپ نے پارلیمنٹ کو، میں چیف جسٹس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو یہ سارے معاملات پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. جب 5 سال ہم ایک پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہم قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اپوزیشن نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہم خواجہ سب صاحب، ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک تو خواجہ بات یہ صاحب، ہے کہ آپ جو جس کا طریقہ اس کو کرنے دیجئے، ٹھیک نہ خواجہ کہ صاحب، آپ ہر کے اوپر جو ہے خود بیٹھ جائیں. ٹھیک جب خواجہ آپ صاحب. کسی کے کو ڈاکہ ماریں گے تو ظاہر ہے یہ حالات ملک کے ساتھ ہوں گے، عوام کے ساتھ ہوں گے. عوام کو ایک آپ بالکل لیول وہ دیجئے، اس کو بولیں کہ بھائی اپنے ووٹ کی طاقت سے لاؤ، اور جب آمین. دوسری پارٹی کام نہ کریں تو اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو ہٹا دو. جس دن آپ اس پوزیشن پر آ گئے اور یہ انجینئرنگ ختم ہو گئی، جو 2018 کی ایک بدترین انجینئرنگ تھی جو فیل ہو گئی اور جو ملک کو تباہی کے دھارے پر لے گئی، ٹھیک سر. آپ کو یہ آپ سب کو، ہم کو سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ سر ہمیں وہ کسی کی بیساکھی پہ نہیں آنا. سر وہ کوئی 1900 ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ خوش ہو رائٹ جائیں، خواجہ آپ کو صاحب، 6 سیٹیں مل جائیں، سر آپ کو وہ 10 سیٹیں مل جائیں. 1962 میں انجینئرنگ ہوئی تھی، 1972 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا. خیر اللہ رحم کرے جی، آگے والے وقت میں. میں آخری سوال، آپ کو یہی ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس عوام کو، اس 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کو ان کا حق لینے دیں. اور 2 سال مزید ان کو سیاسی جماعتیں لالی پاپس نہیں دے سکتی. اب عوام بیوقوف نہیں بنیں گے، ان کو عقل آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے. حافظ صاحب وقت کم ہے، جلدی سے مجھے بتائیے، شاہ محمود قریشی یہاں سے رہا ہوئے، وہاں گرفتار ہوئے، سر کیا یہ بھی قانون کے تحت ہوا؟ دیکھیں میں پہلے ذرا، چونکہ میرے لیے سارے ہی بڑے محترم ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اور وقت انسان ہیں، بہت کم ہے حافظ صاحب. میں صرف کوئکلی اس کے اندر یہ کہوں گا کہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اگر آپ جوڈیشری پہ بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن تو کرنی چاہیے. اس کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، اس کے پروسیجرل جو ہرڈلز ہیں اس چیز کے اندر، اس کی جو ایلیویشن کا پروسیس ہے، جو آپ کا پرانا پولیس کا سسٹم ہے، عدالتی سسٹم ہے، تو رسپانسبلٹی تو پارلیمنٹیرینز کی ہے. اور اس کے بعد 4 کام اگر یہ پارلیمنٹیرینز کر لیں تو یہ ملک آگے جا سکتا ہے. نمبر 1، پولیٹیکل انٹرفیرنس کو چھوڑ دیں پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر اور امپلائیز کے اندر. نمبر 2، اس ملک کے اندر ٹرو ڈیولوشن آف پاور کریں کہ ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ ہو. نمبر 3 جو ہے، اس ملک کے پارلیمنٹیرینز فنڈ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. اور نمبر 4، صرف اور صرف اس ملک کے اندر لیجسلیشن کریں، کیونکہ لیجسلیشن ہی کسی ملک کو اس ڈیموکریسی کے ذریعے ایک اچھے راستے پہ لے کے جا سکتی ہے. اور اس ملک کے اندر ہر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ لیڈر بن کے آئے اور اس ملک کی خدمت کرے.
آمین 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 ثم آمین. بہت بہت شکریہ حافظ اظہار احمد صاحب, خواجہ سہیل منصور صاحب, ارشد وورا صاحب, سردار عبدالرحیم صاحب. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.